9:30 پر ہی بھیج دوں؟ 9:30 تو بہت زیادہ وہ ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ رات ہوتی ہے. 9 بجے بھیج دوں گی، صحیح ہے؟ 9 بجے انشاءاللہ بھیج دوں گی. اور کتاب الزکوٰۃ اور باب الابل کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، ٹیسٹ ہوگا. چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم زيدنا حفظا كاملا اللهم ارزقني حفظا كاملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے پڑھ رہے تھے یعنی بابو من یجوز دفع الصدقۃ الیہ ومن لا یجوز، یعنی کس کو یعنی زکوٰۃ کے مصارف کون ہے. تو وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس کس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. آگے ایک مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر مسئلہ یہ ہے یعنی نفسی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی آدمی کو یعنی غالب زن سمجھا گئے، ویسے تو ان مصارف کا کیا کرنی چاہیے، یعنی مصارف کو ڈھونڈ کر جو ہے اس کو زکوٰۃ دینے چاہیے. اگر کسی کو جو ہے بغیر علم کے کسی کو بس یوں ہی جو ہے زکوٰۃ کے پیسے پکڑا دیے، سمجھا کہ یہ نہیں پوچھا ان سے، ان کی تفتیش نہیں کی، یعنی ظن غالب یہ نہیں ہے کہ یہ مستحق بھی ہے یا مستحق نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی. سمجھا کہ آپ پر ضروری ہے جس طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، اس طرح مستحقین کا پہچاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. سمجھا گیا؟ اب آگے یہ مسئلہ یہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے ظن غالب، تو یہ کیا، یعنی اس نے علم تفتیش کی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیا ہے، فقیر ہے، یعنی ظن غالب اس کا یہ ہے یا محلے میں رہتا ہے اور ظن غالب اس کا یہ ہے کہ یہ فقیر ہے. بس اس نے اس آدمی کو ظن غالب کے اعتبار سے، یعنی میں نے ظن غالب کی قید اسی وجہ سے کہ اگر بغیر ظن غالب ہو، یعنی کچھ بھی اس نے تفتیش نہیں کی، مستحقین کی تفتیش نہیں کی ہے، بالکل ظن غالب ہی نہیں، بلکہ یوں ہی زکوٰۃ کے پیسے پکڑا دیے اور پھر بعد میں وہ نکل آیا کہ وہ فقیر نہیں تھا، وہ مالدار تھا، یا وہ آپ کے والد صاحب تھے یا کوئی اور، یعنی غیر مستحق نکل آیا، تو پھر اس صورت میں آپ کا زکوٰۃ واجب ادا نہیں، دوبارہ ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر کسی آدمی نے جو ہے وہ کیا کیا، کسی آدمی کو یعنی کسی آدمی نے زکوٰۃ مزکی، سمجھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مزکی نے کسی آدمی کو فقیر یعنی ظن غالب اس کا یہ تھا کہ یہ فقیر ہے، سمجھا کہ اس نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے. بعد میں جو ہے یہ ان کو بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ فقیر نہیں تھا، مالدار تھا. سمجھا گیا؟ تو اب آئے اس صورت میں جو ہے کیا تھا، اب آئے اس صورت میں جو ہے وہ یعنی زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ہو گئی یا دوبارہ ہے، یا کسی نے یہ خیال رکھا کہ یہ میرا والد نہیں ہے، سمجھا گئے طریقے میں جو ہے کیا کسی آدمی کو کسی فقیر آدمی کو کیا کر دیا، زکوٰۃ کے پیسے پکڑا دیا اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے والد صاحب تھے. سمجھا گئے؟ تو آیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ سمجھا گئے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے طرفین، امام محمد اور امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو گیا، کیونکہ اس نے ظن غالب پر اعتبار کیا، کیونکہ ہمیشہ جو ہے ہر چیز کا ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے نا. تو اس نے ظن غالب کے مطابق جو ہے زکوٰۃ ادا کیا، تو اسی وجہ سے اس کا زکوٰۃ ادا ہو گئے. جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں ہوئی بلکہ وہ دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. ان کی دلیل یہ ہے کہ پہلے وہ خطا پر تھا، اب اس کی خطا ظاہر ہو گئی، اب اس کا ازالہ بھی ممکن ہے، سمجھا کہ دوبارہ دے دے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں قیاس میں کہ اس کا خطا جو ہے اب یقین میں بدل گیا. سمجھا گیا کہ جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ تو مستحق تھا ہی نہیں ہے، اب جو اس کا خطا جو ہے وہ یقین میں بدل گیا، اب ظاہر بھی ہو گیا کہ وہ خطا پتا، تو اسی وجہ سے اور اس خطا اور یہ ایسا خطا ہے کہ اس کا ازالہ ممکن ہے، سمجھا کہ دوبارہ دے دی زکوٰۃ. تو جب ممکن ہے تو اسی وجہ سے جو ہے اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ دے، اس کا زکوٰۃ نہیں ہوا ہے. جبکہ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی ہے معد ابن
यजीद क्या है यह मान इब्न मीम आइन यान मान इब्न यजीद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बाप यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ अशरफिया यानी कुछ पैसे निकाले ताकि उनको सदका कर ले, यानी ज़कात के पैसे थे, तो उसको एक मस्जिद के एक शख्स के पास रख दिया कि ये किसी को दे दो। पैरो समझ आ गया। जब उसने दे दिया तो मैं जो है मान फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के पास चला गया, मैंने उससे वो अशरफिया ले लिए। समझ आ गया। जब मैंने ले लिए तो जब मैं घर वापस आया तो मेरे वालिद ने उस अशरफिया को पहचान लिए। समझ आ, जब पहचान लिए तो उन्होंने कहा कि वल्लाहि ताला, वल्लाहि यानी अल्लाह की कसम, मैंने आपको देने का इरादा नहीं किया था। तो ये बात जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि मान आपके पैसे आप ही के हो गए। समझ आ गए। और उनके वालिद को कहा कि आपने जिस चीज की नीयत की थी वो पूरा हो गया। तो देखो उस मान इब्न यजीद ने दूसरे आदमी के पास रख दिए। समझ आए ना, यजीद ने रख दिए रजी अल्लाह अन्हु ने, फिर गलती से जो है उस आदमी ने उनके बेटे को दे दिए। समझ आए, उनकी बेटी को दिए। फिर बाद में ये निकला कि वो तो उनका बेटा था और बेटे को तो ज़कात देना जायज़ ही नहीं है। समझ आ गया। तो देखो उसमें बाद में जो है क्या करे खता जाहिर हो गई कि नहीं, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आदे का हुक्म नहीं दिया, उनको दोबारा ज़कात देने का, दोबारा ज़कात को क्या कर दिया, यानी ज़कात को अदा करने का हुक्म नहीं दिया। तो इस हदीस की वजह से तरफ़ाइन रहमतुल्लाह अलैह जो है इस क़ियास को छोड़ते हैं और मुफ्ताबिही कौल भी तरफ़ाइन का है कि अगर किसी ने गालिब का एतबार करते हुए यानी किसी आदमी को क्या कर दिया, ये समझा कि ये फ़कीर है, फिर बाद में वो गनी निकला, या ये कहा कि ये यानी अजनबी है, उसका वालिद ने, फिर बाद में उसका वालिद निकला, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होगा, इस सूरत में जो है उसका यानी दोबारा इआदे की ज़रूरत नहीं, उसका ज़कात अदा हो जाएगा। लेकिन ज़न गालिब, लेकिन अगर किसी ने बगैर किसी इल्म के बस यूं ही किसी को ज़कात के पैसे को पकड़ा दिए, फिर बाद में निकल आए या मुस्तहिक निकल आए या ना निकल आए, उसका ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह ज़कात देना वाजिब है, इस तरह मुस्तहिकीन का पहचानना भी वाजिब होगा। क्या है ज़न गालिब के मुताबिक। समझ आ गया। यानी इतने भी मामला को ना कुरेदा जाए कि खूब तफ्तीश की जाए ये सैयद है या सैयद नहीं, ये उससे सर्टिफिकेट में ये फ़कीर है या फ़कीर नहीं, उनके घर की तलाशी लिया जाए। नहीं, बस जब वो कह रहा है कि मैं सैयद नहीं हूँ या वो कह रहा है कि मैं फ़कीर हूँ, तो उस आपने पूछ लिया है ना, तो बस ज़न गालिब के मुताबिक उसको जो है ज़कात दे सकते हो। तो देखो वक़ाल अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह व मुहम्मद रहिमहुल्लाह इज़ा दफ़अ ज़कात इला रजुलिन, जब कोई शख्स जो है ज़कात दे इला रजुलिन, ऐसे आदमी को, यज़ुन्नु फ़कीरन को, वो उसका गुमान के मुताबिक वो फ़कीर है, सुम्मा बाना, फिर वो निकल आए, फिर वाज़िह हो जाए, सुम्मा बाना, बाना यबीनो वाज़िह के साथ है। समझ आ गए। सुम्मा बाना, फिर वाज़िह हो जाए, अन्नहु गनियुन औ हाशिमियुन औ काफिरुन, कि हो क्या है कि वो गनी है या हाशिमी है, यानी सैयद है, औ काफिरुन या काफिर है, औ दफ़ा फी जुल्मतिन, या जो है उसने किसी को ज़कात दी तरीकी में, इला फ़कीरिन, ऐसे फ़कीर को, सुम्मा बाना, फिर वाज़िह हो जाए, अन्नहु अबूहु, कि वो उसका वालिद है, औ इब्नुहु, या उसका बेटा है, फला इआदत अलैहि, तो तरफ़ैन के नज़ीर उसको दोबारा ज़कात की अदायगी उस पर लाजिम नहीं होगी। वक़ाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वअलैहिल इआदा, उस पर दोबारा इआदा, क्योंकि खता जो है अब यकीन में बदल गया है। समझे। लेकिन मैंने कहा कि मुफ्ताबिही कौल जो है वो क्या है, राजिह कौल जो है वो तरफ़ैन ही का है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी दलील है, हदीस जो है। आगे ये बयान फरमाते हैं कि किसी ने एक ऐसे शख्स को, ऊपर वाले और आगे दूसरे वाले मसले में थोड़ा सा फर्क है। समझ आ गए। ऊपर वाले में भी ज़न गालिब के मुताबिक किसी फकीर को क्या कर दिया, यानी फकीर को ज़कात दिया, फिर वो गनी निकल गए, या बाप को ज़कात दिया। समझ आ गई हो, उनको पता नहीं था कि ये बाप था। आगे वाले नीचे वाले मसले में भी इसी में है। समझ आ गई कि उसने ज़न गालिब को एतबार करके ऐसे आदमी को पैसे दी कि बाद में वो गुलाम निकला, उसका अपना गुलाम निकल आया। समझ आ गए। तो फिर इस मसले में जो है वो क्या होगा, तमाम उलमा की नज़दीक जो है ये ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि दोबारा अदा करना होगा। इसकी वजह
وجہ یہ ہے کہ اوپر والے مسئلے میں کسی شخص کو مالک بنایا تو ہے نا، غنی کو مالک بنایا ہے، اپنے باپ کو مالک بنایا ہے، لیکن نیچے والے میں بھی مالک تو بنایا ہے لیکن وہ غلام ہے، اور غلام کا مال جو ہے وہ اس کا ہی مالک ہوتا ہے. سمجھا کیا ہے غلام؟ یہ نہیں یعنی غلام کا تو مالک بنتے ہی نہیں ہے نا. کیا غلام کا تو مالک بنتے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کسی بھی چیز کا کیا ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا. تو پہلے والے مسئلے میں بھی تملیک پایا گیا ہے اور نیچے مسئلے میں تملیک مفقود ہے. اور تملیک جو ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک رکن ہے. جب وہ رکن فوت ہو جائے تو پھر وہ چیز بھی باطل ہو جاتی ہے. سمجھ آ گیا؟ جیسے نماز کے رکن جو ہے قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. اب جب سجدہ ہی نہیں ہوا تو نماز فاسد ہو گیا کہ نہیں؟ تو اسی طرح پہلے والے مسئلے میں جو ہے وہ کیا رکن پائے گئے، تملیک پائے گئے، غنی کو مالک بنایا گیا، ابو کو مالک بنایا گیا. نیچے والے مسئلے میں غلام کو مالک بنایا ہے، حالانکہ غلام تو وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا، اس میں تملیک کا اہلیت ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے نیچے والے مسئلے میں بالکل زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ جو ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. یہی اوپر اور نیچے والے مسئلے میں فرق ہے. دیکھو وَلَوْ دَفَعَ إِلَى شَخْصٍ، پس اگر اس کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ زکوٰۃ دے دیا إِلَى شَخْصٍ، ایسے شخص کو، ثم علم، پھر ان کو پتہ چلا، انہ عبدہ، کہ وہ اس کا اپنا غلام تھا، او مکاتبہ، یا اس کا وہ اپنا مکاتب غلام تھا. سمجھا؟ لم یجوز فی قولہم جمیعا، تو تمام فقہا کے اقوال کے مطابق اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی متفقن علیہ مسئلہ ہے. سمجھا گیا؟ کیونکہ اس میں جو ہے تملیک نہیں، تملیک جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک رکن ہے وہ نہیں پایا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. آگے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی کیا ہے؟ اس شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جو نصاب کا مالک ہو. سمجھ آگے؟ چاہے وہ نصاب جو ہے وہ نامی جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑھوتری والا مال ہو یا بڑھوتری والا مال نہ ہو. سمجھ آئے؟ بڑھوتری والا مثال جیسے تجارت ہوا، سونا ہوا، چاندی ہوا، سمجھ آئے؟ کیش ہوئی، یہ بڑھتے ہیں نا. اور یعنی مال غیر مال نامی سے مراد کسی کے پاس جو ہے ضرورت سے زائد مال ہو. سمجھے؟ کہ جس کے پاس جو ہے ضرورت سے زائد مال ہو پھر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ خود اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ ضرورت سے زائد مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کے پاس یہ مال ہو، ضرورت سے زائد مال ہو، تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ مال جو ہے وہ کیا نصاب کو پہنچ رہا ہو. ولا يجوز دفع الزکاة الى من يملك نصابا من اي مال كان، ولا يجوز، اور جائز نہیں ہے دفع الزکاة، زکوٰۃ کا دینا الى من، اس شخص کو، یملکو نصابا، کہ وہ مالک ہے ایسے نصاب کا، نہ نصابا نصاب کا مالک ہو، من اي مال كان، وہ جس طرح بھی مال ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے گائے ہو، چاہے سونا ہو یا چاندی ہو، یا ضرورت سے زائد مال ہو. مطلب کسی کے پاس جو ہے یعنی 2 فریج ہے. سمجھا کہ 2 فریج ہے، اب ایک فریج جو ہے وہ ضرورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے ویسے پک پڑا ہوا ہے. سمجھا گیا؟ پک جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو یہ دوسرا والا پک جو پڑا ہوا ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. بس اگر کسی کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس فریج کے، اور اس فریج کا قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہوگا. سمجھ آ گیا؟ اس طرح کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہے، ایک جو ہے وہ استعمال کر رہے ہے، گاڑی بھی جو ہے وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ تو کسی کے پاس جو ہے ضرورت کا یعنی 2 گاڑیاں ہے، ایک جو ہے وہ کیا ہے وہ استعمال کر رہا ہے اپنی ضرورت، اور ایک جو ہے یوں ہی کڑا ہے. سمجھ آئے؟ گیراج میں. تو اب جو دوسرا کڑا ہے اس کا چونکہ گاڑیاں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں نا، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی، تو اور اس کا قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی، یعنی آج کل پاکستانی ریٹ کے حساب سے 80,000 81,000 تقریباً بنتے ہیں. سمجھ آتے؟ تو چونکہ اس سے زیادہ قیمت ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دینا جائز نہیں ہے. سمجھ؟ اگرچہ اس کار پر جو ہے خود اگر وہ تجارت کے لیے نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا. سمجھ آ گیا؟ کیونکہ نہ تو یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ تجارت ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ تجارت کے زکوٰۃ جو ہے وہ 4 چیزوں پر واجب ہوتے ہیں: سونے پر، چاندی پر، کیش پر، اور اسی طرح تجارت کے مال پر. سمجھا؟ آج کل کے حساب سے. اور جس کو زکوٰۃ دینا اور کیا ہے کس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ 5 یعنی جس کے پاس 5 چیزیں ہو: پہلا سونا، چاندی، کیش،
تجارت جبکہ بشرطی 52 تولے چاندی کے بقدر ہو. اور اس طرح ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہو جو 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یعنی 80,000 81,000 پاکستانی ریٹ کے اعتبار سے. تو دیکھو ولا يجوز دفع الزکاة الى من يملك نصاب من اي مال كان اي مال كان سے یہی مراد ہے کہ جس طرح بھی ہو، چاہے ضرورت اصلیہ کے علاوہ بھی ہو تب بھی اس کو، یعنی اس کے پاس سونا چاندی نہ ہو لیکن ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا. اچھا آگے یہ ہے کہ ایک آگے یہ مسئلہ اچھا وَيَجُوزُ دَفْعُ، آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس سے نصاب سے کم مال موجود ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے. وَيَجُوزُ دَفْعُ، اور زکوٰۃ کا دینا جائز ہے إِلَى من، اس شخص کو يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جو اس سے کم، یعنی نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا، اگرچہ وہ شخص جو ہے وہ تندرست ہو، کمانے والا، یعنی کوئی کمانے والا ہے لیکن اس کے پاس اتنا تنخواہ نہیں ہے، اس کے بچے زیادہ ہے، اہل و عیال زیادہ ہے، اب اس کا گزارا تنخواہ پر نہیں ہو رہا ہے، سمجھا ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اگرچہ وہ کمانے والا ہے، تندرست ہے، لیکن چونکہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کیونکہ وہ نصاب کا مالک نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کیا ہے ایک شہر میں جو ہے، ایک شہر کا یعنی ایک شہر میں جس پر زکوٰۃ واجب ہو ہے تو اس زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے دوسرے شہر کی طرف جو ہے وہ کیا کرے، بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، سمجھا کہ کیونکہ اس کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ من اغنیاہم، یعنی مسلمانوں ہی کے مالداروں سے لے لو، وردھا فی فقراء، اور انہی کے فقراء میں سے، یعنی ایک شہر کے مالداروں سے لے لو اور اسی شہر کے فقراء میں تقسیم کرو. لیکن اس سے کچھ صورت مستثنا ہے، یا تو یہ کہ دوسرے شہر میں جو ہے اس کے رشتہ دار رہ رہے ہو تو وہ رشتہ دار زیادہ وہ کیا ہوتا ہے، حقدار ہوتے ہیں نا، تو وہ رشتہ دار جو ہے فقراء ہو، سمجھ آئے، تو پھر ان کے بیچنا جائز ہے. اور اس طرح جو ہے اس شہر کے بنسبت دوسرے شہر والے زیادہ فقراء، اگرچہ رشتہ دار نہ ہو لیکن وہ زیادہ جو ہے اس کو زیادہ مال کی ضرورت، تو پھر اس کے اس صورت میں بھی بیچنا جائز ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا بلکہ افضل ہوگا. دیکھو وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے نقل الزکاة، زکوٰۃ کا منتقل کرنا، من بلد، ایک شہر سے الى بلد آخر، دوسرے شہر کی طرف. وَإِنَّمَا يُفَرِّقُ الصَّدَقَةُ كُلُّ قَوْمٍ فِيهَا إِلَّا يَحْتَاجُ، اچھا تو پھر جو ہے بلکہ ہر قوم کی زکوٰۃ ہو. وَإِنَّمَا يُفَرِّقُ الصَّدَقَةُ، اور بے شک جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا زکوٰۃ کو، کل قوم، ہر قوم کی کا زکوٰۃ، فیہم، انہی میں سے، یعنی ایک شہر کے زکوٰۃ کو اسی شہر میں تقسیم کیا جائے گا، دوسری شہر کی طرف منتقل کرنا جائز ہے. الا ان یحتاج، دیکھو مستثنا صورت بتا دیا، الا ان یحتاج، مگر یہ کہ زیادہ محتاج ہو، ان ينقلها الانسان الى قرابته، کہ انسان جو ہے زکوٰۃ کو منتقل کرے اپنے رشتہ داروں کی طرف، او الى قوم، یا ایسی شہر کی طرف، ایسی قوم کی طرف، ہم احوج الیہ من اہل بلدہ، جو اس شہر کے لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہو، محتاج ہو. تو اس دو صورتوں میں جو ہے پھر اس کو منتقل کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. آگے ہے باب صدقۃ الفطر، صبر، ابھی 45 منٹ 15 منٹ ہے. اچھا آگے کیا ہے بابو صدقۃ الفطر، یہ باب ہے صدقۃ الفطر کے بیان میں. کس چیز کے بیان میں؟ صدقۃ الفطر کے بیان. صدقۃ بمعنی زکوٰۃ ہے، فطر جو ہے کس چیز کو، فطر جو ہے یہ فطرت ان سے ماخوذ ہے، نفس کو کہا جاتا ہے. کس چیز کو؟ نفس کو، سمجھا کہ نفس، روح، خلقت. تو چونکہ یہ صدقہ جو ہے ہر نفس کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، سمجھا کہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فطر بمانی یعنی کھانا پینا، سمجھا. فطر جو ہے عید الفطر کو ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ یہ فطر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، روزے کے سیام کے متضاد ہوتا ہے، سمجھا، جس میں کھانا پیا جاتا ہے، سمجھا گیا. تو فطر جو ہے چونکہ یہ صدقۃ الفطر جو یعنی یہ صدقہ جو ہے یہ عید کے دن ادا کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے اس کو، سمجھا گیا. اچھا اب صدقۃ الفطر کا
سے کیا مراد ہے تو صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے یہ ہر اس نفس کی طرف سے کیا کر دیا جاتا ہے، ادا کی جاتی ہے جس کا انسان جس پر انسان کا کیا ہو، جس پر انسان کو ولایت تام حاصل ہو. کیا ہے صدقۃ الفطر؟ ہر اس رس جو ہے یعنی سر، ہر اس آدمی کی طرح سے یا ہر اس بچی کی طرح سے ادا کی جاتی ہے جس پر انسان کو ولایت تام حاصل ہو اور اس کے اخراجات برداشت کرتے ہو. بس اگر کسی کے اخراجات کسی پر واجب نہیں ہے یا کسی کو ولایت تام حاصل نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا. سمجھا گئے؟ بلکہ اگر اس کی طرف سے ادا کرے تو یہ استحسان ہوگا لیکن کوئی فرض اور واجب نہیں ہوگا. اب ولایت تام جو ہے غلاموں پر انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ میں چھوٹے بچوں پر حاصل ہوتے ہیں. تو بس اپنے چھوٹے بچوں کی طرح سے باپ پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرح سے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس طرح اپنے غلاموں کی طرح چاہے وہ غلام کافر ہو یا مسلمان ہو، کیونکہ یہاں پر صدقۃ الفطر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ولایت کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے. سمجھا گیا؟ تو بس غلاموں کی طرف سے بھی انسان پر صدقۃ الفطر واجب ہے. چونکہ اسی طرح بڑے بچوں پر والد کو ولایت تام حاصل نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کے اخراجات کو برداشت کرنا اس پر واجب ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا. اس طرح بیوی پر بھی ولایت تام حاصل نہیں ہوتا شوہر کو، اسی وجہ سے بیوی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر بغیر پوچھے وہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کی طرف سے یا والد جو ہے اپنے بڑے بچوں کی طرف سے اولاد سے کے بار کی طرف سے ادا کرے تو یہ استحساناً ادا کہلائے گی لیکن اس پر کوئی واجب نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی ہو؟ تو دیکھو صدقۃ الفطر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ تو میں نے تعریف بتا دی. سمجھ آ گئے؟ صدقۃ الفطر کا سبب میں نے بتا دیا نا، رأس ہوتا ہے. سمجھا؟ اس کا شرط جو ہے وہ فطر ہے. سمجھ آ گیا؟ کیا ہے فطر یعنی عید الفطر ہے. تو دیکھو اب آیا صدقۃ الفطر واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کیا ہے، فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. جبکہ کون فرماتے ہیں؟ ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو عن کل حر وعبد صغیر. سمجھا؟ الی آخرہ کہ ادو امر کسی ہے، امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اصول ششی میں پڑھا ہوگا. اچھا صدقۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کی اہلیت کون ہے؟ سمجھا گئے؟ تو اس کا عاقل ہونا، کیا صدقۃ الفطر کا وہ جو ہے آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور نصاب کا ہونا. اب جو نصاب جو ہے قربانی کا ہے وہی نصاب جو ہے وہ صدقۃ الفطر کا ہے. یعنی صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہوتے ہیں جب ان کے پاس 5 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو. سمجھا گیا؟ پہلا یہ کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو. اگر یہ نہ ہو تو اس کے پاس دوسرا چیز یہ ہونا ضروری ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو. کیا 52.5 تولہ چاندی ہو. اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کے پاس تجارت کا اتنا سامان ہو جو 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو. سمجھ آ گئے؟ اور چوتھا یہ کہ اس کے پاس کیش ہو. سمجھے؟ آج کے حساب سے میں نے کہا نا 5 چیزوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے. کسی کے پاس یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو پھر اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے غلاموں کی طرف سے بھی. پہلا میں نے سونا بتا دیا، دوسرا چاندی بتا دیا، تیسرا تجارت، چوتھا جو ہے کیش بتا دیا. سمجھ آ گئے؟ پیسے کہ اس کا یعنی اتنے پیسے ہو کہ جس 52 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہے. پانچواں یہ کہ اس کے پاس ضرورت اصلیہ، سمجھ آ گئے، حاجت سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ اس کی قیمت 52 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے. سمجھ آ گئے؟ یعنی جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے تو وہی نصاب جو ہے وہ صدقۃ الفطر کے لیے ہے. سمجھ آ گئی؟ میں تفصیلاً اسی وجہ سے بتاتی ہوں کیونکہ یہ تو ضروری مسئلہ ہے نا، یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے. تو دیکھو صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم. صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب ہے
یا کس چیز پر؟ آزاد پر، مسلمان پر. اذا کان مالکن، جبکہ وہ مالک ہو، لمقدار النصاب، کس چیز کے؟ نصاب کے مقدار ہو. اب میں نے بتا دیا نصاب کی بقدر وہ 5 چیزیں ہیں. نصاب میں کتنی چیزیں آتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا، چاندی، تجارت کا سامان، کیش، اور اس طرح ضرورت اصلیہ سے زائد. اس کا بھی وہ ہے فاضلا، جو کہ فاضل ہو، عن مسکنی ہی، اس کے گھریلو سامان سے، وثیابی ہی، اس کے کس چیز سے؟ اس کے کپڑوں سے، وہ اساسی ہی نہ فاضلاً، جو زائد ہو، عن مسکنی ہی، اس کے گھر سے، اس کے رہائش سے، وثیابی، اس کے کپڑوں سے، وہ اساسی ہی، اور اس کے سامان سے، و فرسی ہی، اور اس کے گھوڑے سے، وہ سلاحی، اور اس کے ہتھیار، وعبد ہی، اور اس کے غلاموں سے، للخدمت، جو خدمت کے لیے. سمجھ آ گئی؟ بس اگر کسی کے پاس 2 گھر ہو، ایک جو ہے اس کی رہائش کے لیے ہو، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہو، یعنی وہ یوں ہی پڑا ہوا ہو یا کرائے پر دیا ہو، تو پھر جو ہے چونکہ یہ ضرورت سے زائد ہے تو اس وجہ سے اس پر بھی صدقہ واجب ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئے؟ اس طرح کسی کے پاس جو ہے بہت زیادہ مہنگے مہنگے کپڑے ہیں. کیا ہے؟ مہنگے مہنگے کپڑے. کسی کی کیا ہوتے ہیں، شادی ہوئی تھی تو 2 لاکھ 1 لاکھ کا ولیمہ پہ ولیمے کے لیے، سمجھ آئے، بارات کے لیے یہ چیزیں خریدے تھے، تو پھر یہ چونکہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں نا، اور ضرورت سے زائد بھی ہوتے ہیں، یہ ساری ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ آئے؟ تو اس پر اگر کسی کے پاس وہ ہو، باقی سونا چاندی، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اس طرح گھریلو سامان، یعنی کیا ہے، ایک ڈنر سیٹ جو ہے وہ مہمانوں کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہوا، رکھا ہوا ہو. سمجھ آ گئے؟ اب یہ سامان جو ہوتا ہے یہ تو گھروں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ وہ سیٹ، یعنی ڈنر سیٹ ہوا، یہ کیا ہوا، یہ ٹی سیٹ ہوا، یہ وغیرہ، جس کو سال میں ایک بار بھی استعمال نہ کیا جائے، وہ ضرورت سے زائد کہلاتا ہے. اب کسی کے پاس 4-5 جو ہے ڈنر سیٹ پڑے ہوا ہے، تو ایک جو ہے خود استعمال کرتے، ایک مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اگر مہمان جو ہے وہ آتے جاتے، کیونکہ مہمان جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں، تو وہ سال میں 2 بار 3 بار استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی دوسرا والا بھی کیا ہوتا ہے، ضرورت سے زائد نہیں ہے، بلکہ باقی جو یعنی اس کے علاوہ جو ایک سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتا، وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے. تو پس اگر اس کا قیمت جو ہے وہ 52 تولے چاندی کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے. اس طرح کسی کے پاس جو ہے 4-5 غلام ہے، سمجھے، ایک جو ہے خدمت کے لیے، اور باقی جو ہے 4 جو ہے وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو. اس طرح ہتھیار جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے 2 ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور باقی جو ہے یوں ہی رکھے ہوئے، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے. سمجھے؟ اگرچہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے تو وہ ضرورت سے زائد چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اچھا، بہرحال دیکھو وَيُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ. اب یہاں پر کس طرح نکالا جائے، کس کی طرف سے جو ہے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے انسان پہ. تو دیکھو وَيُخْرِجُ نکالا جائے گا ذَلِكَ، اس کو صدقۃ الفطر جو ہے نکالا جائے گا عن نفسه، اپنی طرف سے، یعنی انسان کا خود اپنے نفس کی وجہ سے جو ہے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے. وعن اولادہ الصغار، اور چھوٹے بچوں کی طرف سے جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے باپ پر واجب ہو جاتی ہے. وعبدہ للخدمت، اور جو غلام جو ہے وہ خدمت کے لیے جو ہے کیا ہو، گھر میں ہو، تو پھر اس غلاموں کی طرف سے بھی مالک پر جو ہے وہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتے ہیں. لیکن جو غلام جو ہے وہ تجارت کے لیے رکھے، سمجھ، اس کو خریدا جاتا ہے، بیچا، تو پھر اس کی طرف سے واجب نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی چیز میں جو ہے 2 چیزیں واجب نہیں ہوتا، کہ ایک پر زکوٰۃ بھی، یعنی ایک غلام میں زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے، اور ساتھ میں جو ہے صدقۃ الفطر واجب ہے. کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ اس میں اگر وہ تجارت کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئے؟ وَلَا يُؤَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ، اور کسی انسان پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ ادا کرے اپنے بیوی کی طرف سے. سمجھ آ گئے؟ وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ، اور نہ اپنے بڑے بچوں کی طرح سے. وَإِنْ كَانُوا فِي عَيْلَةٍ، اگر وہ اس کے ساتھ گھر میں رہ رہا ہو، سمجھا، گھر میں رہ رہا ہو، اسی کے کھانے پینے جو ہے وہ سمجھا اس کا اخراجات اٹھائے، لیکن اس کی طرف سے واجب ہے. البتہ اگر وہ ادا کرے تو پھر یہ احسان ہوگا. سمجھ آ گئے؟ اچھا، اب کس کی طرف سے جو ہے واجب نہیں ہوتی. وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتِبِهِ، اور نہ اپنے مکاتب غلام کی طرف سے جو ہے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہو، کیونکہ مکاتب جو ہے وہ یدن آزاد ہوتا ہے. سمجھ آئے گی؟ یدن آزاد ہو، وہ اپنی کمائی کا خود اپنا مالک ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ چونکہ اس پر ولایت
तमाम हासिल नहीं है ना, मुकम्मल विलायत हासिल नहीं, इसी वजह से जो है वो क्या होता है उसकी तरफ से वाजिब नहीं रहा। वला अन ममालिकी ही, समझा, लिख तिजारत है, और ना ऐसे गुलामों की तरफ से सदक़तुल फितर अदा करना इंसान पर वाजिब हो जाता है, मालिक पर, लिख तिजारत, जिसको तिजारत के लिए रखा गया। क्योंकि मैंने बता दिया ना, क्योंकि वो एक चीज में जो है दो चीजें वाजिब नहीं होता है कि एक ज़कात भी वाजिब है और साथ में जो है सदक़तुल फितर वाजिब हो जाए। अच्छा, वल अब्दु बैन शरीकैन, और इस तरह एक गुलाम जो दो लोगों के दरमियान मुश्तरक हो, यानी मिसाल के तौर पर एक गुलाम है, वो मेरे और आपके दरमियान मुश्तरक है, यानी आधा मेरा है और आधा तुम्हारा है, समझ आ गया। तो फिर जो है ये इस ना तुम मेरे ऊपर उस गुलाम का सदक़तुल फितर वाजिब और ना आपके ऊपर जो है उस गुलाम का सदक़तुल फितर वाजिब होगा, क्योंकि उस गुलाम पर मेरा ना विलायत ताम हासिल है और ना उसको ना आपको जो है उस पर विलायत ताम हासिल है। ला फितरत अला अला वाहिद मिनो, यानी चूंकि अब्द शरीक का जो है वो क्या था, गुलाम शरीक का जो है वो दो मालिक होते हैं, तो किसी पर भी ला फितरत अला वाहिद मिनहुमा, इन दोनों में से किसी पर भी उस गुलाम अब्द शरीक का जो है वो क्या होता है सदक़तुल फितर वाजिब नहीं होता। वयुअद्दिल मुस्लिमुल फितरत अन अब्दिल काफिर, तो इसी तरह मुसलमान जो होते हैं अपने काफिर गुलाम की तरफ से भी सदक़तुल फितर क्या करेगा, अदा करेगा, इस पर वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये गुलाम की वजह से तो वाजिब नहीं हुआ ना, ये तो उस मुसलमान पर, इस मुसलमान मालिक पर वाजिब हुआ, क्योंकि उसको इस गुलाम पर विलायत ताम हासिल है। अब आगे बयान फरमाते हैं कि सदक़तुल फितर जो है वो कितने देना है, समझ आ गया। आजकल जो है पौने 2 सेर, समझ आ गए, पौने 2 सेर, और एहतियातन जो है 2 सेर का उलमा लिखते हैं, समझ आ गए, पौने 2 सेर, एहतियातन जो है वो क्या 2 सेर, समझ आ गई। यानी आजकल के हिसाब से चूंकि सेल चलता है, तो इसी वजह से सदक़तुल फितर इतना ही वाजिब हो जाता है, समझ आ गए हो। तो देखो, वल फित्रतु निस्फु साहि मिन बुर्रिन औ साहिन मिन तमरिन औ ज़बीबिन औ शईरिन, यानी सदक़तुल फितर जो होता है ये वो यानी कितना देना होता है, समझ आ गए। तो सदक़तुल फितर जो है वो निस्फ़ सा जो है गंदुम से, औ साहिन या एक सा, अगर गंदुम से अदा करना हो तो फिर निस्फ़ सा देना होगा, अगर खजूर से, किशमिश से, जौ से देना होता है तो फिर उसको पूरा एक साथ देना होता है। क्यों? क्योंकि गंदम जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो थे वो महंगे थे, समझ आ गए, महंगे थे। अब जौ, खजूर, इस तरह किशमिश जो थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सस्ते थे, समझ आ गए, यानी इतनी ज्यादा कीमती नहीं थे। तो इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, खजू यानी गंदम में जो है निसफ सा तो कम होता है ना, इसी वजह से वाजिब करार दिया। और ये किशमिश ये चूंकि आसान थे, यानी महंगे ज्यादा नहीं थे, सस्ती तो इस वजह से उसमें एक सा करार दिया, समझ आ गए। सा और निसफ सा जो है आजकल जो है तकरीबन कितने आते हैं, पौने 2 सेर, एहतियातन जो है 2 सेर जो है अदा करने होते हैं, समझ आ गए। और एक साथ जो है तकरीबन 3.5 सेर आते हैं, समझ आ गई, 3.5 सेर। और इसके साथ जो है थोड़ा सा ग्राम भी है, और साइन मिन तमरिन और जबीबिन और शाइरिन। अच्छा, वो सा आइंदा अभी हनीफत आगे बयान फरमाते हैं कि ये सा क्या चीज है, सा में कितनी चीज समा सकती है, समझ आए। तो वो सा आइंदा अभी हनीफत व मोहम्मद रहमहुल्लाह समाने तो अरतालिन, समझ आ गए। तो तरफ़ैन रहमतुल्लाह के नजदीक जो है सा जो होता है वो 8 रेतल का होता है, समझ आए। क्या होता है? 8 रेतल, इराकी रेतल का होता है, 8 इराकी रेतल का होता है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, 5 रेतल और 1 तिहाई रेतल आता है, समझ आ गए। 5 रेतल और इस साथ में इसके साथ 1 तिहाई रेतल, समझ आ गए, आता है। तो उसके नजदीक को तरफैन के नजदीक साथ जो होता है वो 8 रेतल, यानी 8 रेतल तो ज्यादा है ना। और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते कि नहीं, 5 रेतल और इसके साथ 1 तिहाई रेतल होता है। तो मजीद इसमें नहीं जाएंगे, सही है कि मजीद जो है ये रेतल कितने का होता है, समझ आ गए। तो फिर आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बताया था कि एक औज़ान शरई जो है एक किताब है, अगर किसी को समझ नहीं आए तो फिर दोबारा पूछ सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर किसी ये एक औज़ान शरई है उसमें ये सारे मिसकाल, रेतल, अस्तार, समझे, सा, मुद, ये सारे लिखे हुए होते हैं, समझ आ गया। तो बहरहाल तरफ़ैन की नज़ीर जो है एक साथ जो है वो 8 रेतल इराकियों को
کا ہوتا ہے، جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک سا جو ہوتا ہے وہ 5 رتل اور 1/3 رتل کا ہوتا ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا سا جو ہے تمام ساؤں سے چھوٹا ہے، ہمارا سا تمام ساؤں سے چھوٹا ہے، تو یہ 5 رتل چھوٹا والا سا ہے نا، تو اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ 5 ایک سا جو ہوتا ہے وہ 5 رتل 1/3 کا رتل ہوتا ہے۔ جبکہ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک مد سے کیا کرتے تھے، ایک مد سے وضو فرماتے تھے، کیا ایک مد سے یعنی 2 رتل سے وضو کرتے تھے، اور ایک سا سے جو ہے وہ غسل کرتے تھے، سمجھا گیا؟ تو دیکھو جب ایک سا ہوا، یعنی وہاں پر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک سا جو ہے وہ 8 رتل کا ہوتا ہے، تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہ اس حدیث میں ایک سا کی تفصیل جو ہے 8 رتل سے کیا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے ایک سا جو ہے وہ 8 رتل کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ویسے اوزان کا اختلاف ہے، ورنہ یہ بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، سمجھا گیا؟ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اب صدقۃ الفطر کو کب ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا کب ضروری ہے؟ تو دیکھو یعنی کب واجب ہو جاتا ہے صدقۃ الفطر، کب واجب ہوتا ہے؟ تو عید الفطر سمجھا گیا، چھوٹے عید سمجھا گیا، عید الفطر جب طلوع ہو جائے نا، عید الفطر کا دن سمجھ، جب صبح صادق ہو جائے، عید الفطر کا جب صبح صادق ہو جائے، تو صبح صادق کے وقت جو لوگ موجود تھے یا جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر جو ہے واجب ہو جائے، اور اس وقت جو وفات ہوا ہے سمجھا گیا، تو اس کا بھی صدقۃ الفطر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صدقۃ الفطر یعنی مغرب کے وقت جو ہے ایک آدمی زندہ تھا، کیا تھا؟ زندہ تھا، سمجھا گیا، لیکن عید الفطر کے وقت صبح صادق کے وقت سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے وہ وفات ہو گیا، سمجھا؟ وفات ہو گیا، تو چونکہ صبح صادق کے وقت وہ موجود نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اس آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا واجب نہیں ہوگا، یعنی بس اس سے ساقط ہو جائے۔ اس طرح رات کو بچہ پیدا ہوا ہے، سمجھ آئے؟ اب صبح صادق عید الفطر سے 1 دن پہلے بچہ پیدا ہو گیا، تو اب صبح صادق عید الفطر کی صبح صادق کے وقت وہ بچہ موجود ہے کہ نہیں ہے، تو بس اس کی طرف سے جو ہے والد پر اس کی طرف سے صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا جب وہ نصاب کا مالک ہو۔ تو دیکھو یہی والا بتاتے ہیں، دیکھو وجوب فطرت کی صدقۃ الفطر کا وجوب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یتعلق و متعلق ہوتا ہے بطلوع الفجر الثانی من یوم الفطر، عید الفطر کی صبح صادق، فجر ثانی سے مراد کیا ہے؟ صبح کاذب نہیں، صبح صادق کے وقت طلوع، یعنی صبح صادق کا طلوع ہونے کے ساتھ متعلق ہے۔ فمن مات قبل ذلك، پر جو شخص عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے وفات ہو گیا، لم تجب فطرۃ، تو اس کی صدقۃ الفطر واجب نہیں گا۔ ومن اسلم، یا اس سے پہلے کوئی مسلمان ہو گیا، او ولدا، یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، بعد طلوع الفجر، یعنی ومن اسلم، یا کوئی مسلمان ہوا، او ولدا، یا بچہ پیدا ہوا بعد طلوع الفجر، یعنی صبح صادق کے بعد، لم تجب فطرۃ، تو اس کے بھی صدقۃ الفطر ہے۔ لیکن اگر طلوع فجر سے پہلے پیدا ہوا ہو یا کوئی مسلمان ہو جائے، تو پھر اس یعنی رات میں مسلمان ہو جائے یا بچہ پیدا، تو پھر اس وقت جو ہے اس کا صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گی، سمجھ آ گئی؟ آگے ہی بیان کرتے ہیں، آگے ہی مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اب صدقۃ الفطر کا نکالنا کب مستحب ہے، سمجھ آ رہی ہو؟ تو امام قدری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بیان کیا ہے کہ جب لوگ جو ہے عید الفطر کی طرف، عید الفطر کے لیے یعنی کیا ہے صلاۃ الفطر، سمجھ آ گئے، عید کی نماز کے لیے جب لوگ جاتے ہو، تو جاتے وقت جو ہے وہ کیا کرے، یعنی راستے میں جو ہے تقسیم کرے، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ رمضان یعنی عید سے پہلے، تاکہ جو فقراء ہے وہ اپنے لیے عید کی تیاری کر سکے صدقۃ الفطر کے ذریعے سے۔ دیکھو وَيُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ، مستحب ہے لوگوں کے لیے، ان یخرجوا الفطرۃ، کہ وہ نکالے صدقۃ الفطر یوم الفطر، عید الفطر کے وقت، عید الفطر یا قبل الخروج الى المصلی، سمجھ آ گئے، عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے۔ فَإِن قَدَّمُوهَا، پس اگر کسی نے جو ہے عید الفطر سے پہلے رمضان ہی میں ادا کر دیا، قبل یوم الفطر، یعنی عید سے پہلے ہی ادا کر دیا، جائز ہے، یہ جائز ہے، بلکہ اور آج کل علماء فرماتے ہیں کہ
مستحب ہے تاکہ غریب لوگ جو ہے اپنے ضروریات کو پورا کر سکے اسی کے ساتھ. وَإِنْ أَخَّرُوهَا ہے لیکن اگر کسی نے عید الفطر سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو آیا عید کی نماز کے بعد اس سے صدقۃ الفطر ساقط ہو جائے گی یا ساقط نہیں ہے؟ تو امام قدر رحمۃ اللہ علیہ بلکہ فقہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ نہیں اس سے ساقط نہیں ہوگی. 3 دن گزر جائے 1 سال پس اس کو جس طرح زکوٰۃ کو وقت پر کیا کرنا وقت پر ادا نہ کرنے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتا انسان کے ذمے سے، اس طرح صدقۃ الفطر کو وقت پر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے ساقط نہیں ہوتا بلکہ اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ کیا کرے نکالنا ضروری ہوگا اس پر. یعنی عید کی گزرنے سے جو ہے اس صدقۃ الفطر واجب کیا ہوتا ہے ساقط نہیں ہوتا بلکہ اس پر واجب پھر بھی ہوگا تاکہ پھر بعد میں ادا کرے لیکن ادا کرنا ضروری ہے. وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ پس اگر اس نے مؤخر کیا صدقۃ الفطر کو مؤخر کیا عید الفطر کے دن سے لم تسقط تو اس سے صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوگا. وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا پس اس پر اس کا نکالنا واجب ہوگا چاہے 1 سال بعد نکالے لیکن پھر بھی واجب ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. منڈے سے انشاءاللہ کتاب الصوم شروع کریں گے. ابھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے ورنہ اسی پر اکتفا کریں. انشاءاللہ میں ٹیسٹ بھیج دوں گی. سمجھ آئے کسی ایک لڑکے کو میں ٹیسٹ بھیج دوں گی بار بار گروپ میں نہیں بھیج سکتی تاکہ علماء کرام کو تکلیف نہ ہو. باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.